ہو گیا. اور میں اس طرح کی تیاری کر کے تو میں آتا نہیں، اور تیاری کیے بغیر آدمی تھوڑا سا محتاط زیادہ ہونا پڑتا ہے. ویسے تو احتیاط سے ہی بولنا چاہیے، لیکن تیاری ہو تو آدمی کو اطمینان ہوتا ہے کہ میں کتابیں دیکھ کے آیا ہوں. خیر، ایک دو چیزیں. اسلام کے اندر جس کو کہتے ہیں نا مذبذبین بین ذالک والی کیفیت نہیں ہے، یا پتہ نہیں یہ یوں ہے یا پتہ نہیں یہ یوں ہے، ایسا نہیں ہے. اسلام کے اندر تصورات بالکل واضح ہیں، اور جو کنسپٹ ہیں بالکل کلیئر ہیں. یہ ایمان ہے، یہ کفر ہے، یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ایک شرح آفاق مسئلہ ہے. مجھے چونکہ ان چیزوں سے واسطہ پڑتا رہا ہے، کچھ ساتھی پڑھتے تھے، تو میرا خیال ہوتا ہے کہ شاید اوروں کے بھی ذہن میں یہ چیز گردش کرتی رہی ہوگی یا کرتی رہتی ہوگی. تو ایک نظریہ معتزلہ کا اسلام کی تاریخ میں ایسا آیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ آدمی جب گناہ کبیرہ کرتا ہے تو اسلام سے نکل جاتا ہے. جب آدمی گناہ کبیرہ کرتا ہے تو آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے. اچھا کافر ہو جاتا ہے؟ کہتے کافر بھی نہیں ہوتا. حالانکہ اسلام میں ایسا نہیں. اسلام میں بالکل وضاحت ہے، یہ اسلام ہے اور یہ اسلام سے باہر کفر ہے. یعنی آدمی جب اسلام سے نکلا تو پھر وہ کفر ہی ہے، اس کو کوئی اور درمیانی درجہ نہیں ہے. تو معتزلہ نے کیا کہا کہ ایک درجہ ایسا بھی ہے جو آدمی گناہ کبیرہ کرے تو گناہ کبیرہ کر کے آدمی مسلمان نہیں رہتا تو کیا کافر ہو جاتا ہے؟ کہ کافر بھی نہیں ہوتا. یعنی اسلام اور کفر کے درمیان ایک درجہ اور ہے، ایک منزل اور ہے. یہ معتزلہ کا موقف تھا. عقلی دلیلیں بھی پیش کرتے تھے، کچھ نقلی بھی کھانچ کے کرتے تھے. تو ہم بس اتنی سی بات عرض کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر یہ ایسی کوئی منزل نہیں ہے. اس کا نام رکھا گیا منزلتن بین المنزلتین، منزلتن بین المنزلتین، کہ ایک اسلام کی منزل ہے اور ایک کفر کی منزل ہے اور ایک درمیانی منزل ہے. یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے، منزلتن بین المنزلتین. اسلام میں ایسا نہیں ہے، یا مومن ہے یا کافر ہے. اچھا، اب آتے ہیں تھوڑا سا حالات حاضرہ ماضی قریب. مولانا ابوالعلا مودودی صاحب انہوں نے کافی کچھ لکھا بھی. تو ایک تو رسالہ ان کا ہے قادیانی مسئلہ. قادیانی مسئلہ، قادیانی مسئلہ زور زبردستی جس کو کہتے ہیں معاشرتی دباؤ یا مولویانہ دباؤ میں آ کے انہوں نے لکھا، لیکن لکھا کمال کا. یعنی اتنا سخت مخالف لکھا قادیانی مسئلے کے، قادیانیت کے، کہ اس وقت جو بھی حکومت تھی ان کو یعنی پھانسی کا آرڈر کر دیا اس نے، حکومت نے، کہ ابوالعلا مودودی صاحب کو پھانسی دینی پڑے گی، پھانسی دے دو ان کو. انہوں نے قادیانی مسئلہ نامی کتاب لکھی ہے. ادھر وزیر خارجہ ظفر اللہ تھا، اور نہ جانے کون سے سن 53 کی تحریک کے موقع کی باتیں. خیر یہ بھی ایک دور تھا، گزر گیا. پھر عام معافی کا اعلان ہوا 53 کی تحریک کے جو قیدی تھے تو یہ بھی چھوٹ گئے. گو تھوڑا جس کو کہتے ہیں نا معاشرتی دباؤ، مولویانہ دباؤ سے لکھا تھا، اس لیے کہتے تھے کہ یہ مولویوں نے زور سے میرے سے لکھوا لیا، ورنہ میں کہاں ان چکروں میں پڑھنے والا تھا. خیر لیکن یہ بات ان کی حسنات میں لکھی جائے گی. قادیانی مسئلے کو تو انہوں نے بہت اچھا بیان کیا، اور کفر صریح اور کفر قطعی ہونا بیان کیا. لیکن ایک بعد میں 69 یعنی کئی سال بعد، 15-16 سال کے بعد، ایک ان سے سوال پوچھا گیا کہ جی قادیانی تو کافر ہیں، لاہوری مرزائی کیا ہیں؟ لاہوری مرزائی کیا ہیں؟ یعنی وہ مرزا قادیانی کو نبی نہیں کہتے. تو اس کا جواب سارا جو ہے، اس کا خلاصہ رسائل و مسائل میں پڑھا جا سکتا ہے. اس کا خلاصہ ساری بات کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی لاہوری قادیانی جو ہے نا وہ اپنی پوزیشن واضح نہیں کرتے. یا تو کہیں کہ ہم اس کو گمراہ آدمی مانتے ہیں، جھوٹا نبی کہتے ہیں، تو ہم کہیں کہ مسلمان ہیں. یا وہ اپنی پوزیشن واضح کریں اور کہیں کہ ہم اس کو نبی مانتے ہیں، تو ہم کہیں وہ کافر ہیں. یہ نہ وہ ہوتے ہیں نا یہ ہوتے ہیں. کہتے ہیں ہم نبی بھی نہیں مانتے. جب نبی نہیں ہے تو پھر انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو جھوٹا نبی ہوا. تو وہ کہتے ہیں نہیں، جھوٹا نبی نہیں ہے، مصلح اور مجدد ہے. تو یہ لاہوری مرزائیوں کا آفیشیل جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ وہ نبی نہیں ہے، انہیں نبوت کا دعویٰ نہیں کیا،
بلکہ وہ ایک اچھا اور نیک انسان تھا اور اس نے اصلاح اور تجدید کی کوشش کی، لہٰذا انہوں نے اپنی پوزیشن واضح نہیں کی کہ لہٰذا یہ مسلمان بھی نہیں رہے اور یہ کافر بھی نہیں رہے۔ یہ عین وہی بات کہہ دی جو پہلے تاریخ اسلام میں ایک گمراہ فرقے نے کہی تھی، معتزلہ نے، ایک منزلۃ بین المنزلتین کی۔ تو وہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ نے لکھا نا کہ علماء حق کے مودودی صاحب سے ناراضگی کے اسباب، ان کی گمراہی والی باتیں ہیں۔ ایک جگہ درس قرآن ہی تھا، تو درس قرآن میں ہمارے ہاں تو یہ چلتا ہے احقاق حق اور ابطال باطل، تو میں نے یہ بات عرض کر دی کہ مودودی صاحب کی کچھ فروغ بھی ہیں، ان میں کوئی صاحب بیٹھے تھے، تو وہی بیان کے دوران ہی کہنے لگے نا 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 مودودی صاحب کے بارے میں کچھ نہیں کہنا۔ میں کہ ان کا تو اپنا اصول یہی ہے کہ بھئی تنقید سے بالا تر کوئی نہیں ہے انبیاء کے علاوہ، گو وہ انبیاء کو بھی نہیں چھوڑتے، صحابہ کو تو چھوڑتے ہی نہیں ہے، لیکن ان کا اصول تو یہی ہے کہ انبیاء کے علاوہ کوئی تنقید سے بالا تر نہیں ہے، تو مودودی صاحب خود بھی تو بالا تر نہیں ہے، ان پہ بھی تنقید ہو سکتی ہے۔ تو وہ بیان تھا، خیر انہوں نے تو بڑی کوشش کی مجھے جو نہ مودودی صاحب کے بارے میں کچھ نہ کہیں۔ پھر میں نے یہی بات بیان کی، میں کہ دیکھیں یہ ایسی گمراہی ہے جو بالکل کھلی ہے۔ کہتے یہ انہوں نے کہاں لکھا ہے؟ میں کہ رسائل و مسائل میں بھی ہے، ان کے جو علیحدہ فتاوی ہیں وہ بھی ہیں، اور ان کے دستخط سے جو شائع شدہ یہ فتویٰ وہ انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے۔ نہیں اس کے بعد انہوں نے کیا کہا ہے یہ بھی تو بتائیں نا۔ میں کہ اس کے بعد انہوں نے اس سے رجوع نہیں کیا، اس غلط فتوے سے رجوع نہیں کیا، تو نہیں انہوں نے ان کے بعد کی تحریر میں کہا آپ کو تو پہلی کا بھی نہیں پتا، بعد کا بھی نہیں پتا، ہم تو ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں۔ ہمارے اکابرین میں سے حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا تھا، مودودی صاحب کا ایک غلط فتویٰ، وہ اسی فتوے کی بنیاد پہ لکھا تھا، اور کہتے تھے مجھے بہت افسوس ہے کہ مودودی صاحب اپنے اس غلط فتوے سے رجوع کر کے نہیں گئے، حالانکہ یہ ایسا غلط فتویٰ تھا جو ان کو توجہ دلائی گئی تو ان کو رجوع کر لینا چاہیے تھا۔ لیکن یہ بات ایسی ہے کہ اس موضوع پہ غالباً ان کا علم ان کو مطلب اسی طرف لے گیا تھا کہ یہی صحیح موقف ہے، حالانکہ یہ جمہور امت سے ہٹا ہوا غلط موقف ہے۔ منزلۃ بین المنزلتین یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا نہیں۔ جو اس منزلۃ بین المنزلتین کا قائل ہوگا تو وہ اہل سنت والجماعت کے دائرے سے خارج ہوگا، یعنی گمراہ ہوگا، ضال ہوگا، مضل ہوگا، اہل حق نہیں ہے وہ کافر، اتنی سی بات سے کافر نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ انتہائی درجے کا گمراہ ہوگا۔ تو میں عرض کروں ایسے تھوڑا سا وقت لے لیا، اوپر فارغ تھا تو، کہ معاصرین میں سے ماضی قریب کے اندر ایک بڑی شخصیت گزری ہے یہ جو مودودی صاحب، تو مودودی صاحب اپنی تحریرات کی روشنی میں معتزلی العقیدہ قرار پاتے ہیں، اور معتزلہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں۔ یہ فتوے کی بات نہیں ہے کہ جی میں اپنی طرح سے فتویٰ گھڑ رہا ہوں، یہ ایسی ظاہری بات ہے جو ان کی کتابیں آج بھی چھپی ہوئی ہیں، ان کی تحریریں آج بھی موجود ہیں، ان کو دیکھ کے اب بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ اور معتزلہ کے بارے میں کیا فتوے پہلے سے موجود ہیں، اور جو آدمی اس طرح کے عقیدے کا قائل ہو تو اس کا کیا حکم ہوتا ہے۔ بہرحال اگر کوئی کہتا ہے کہ فتویٰ لگا رہے ہیں تو اس قدر فتویٰ لگانا اگر مولوی اور مفتی کا کام نہیں ہے تو کس کا کام ہے؟ وہ فتویٰ لگائے گا تو اسلام کی حدود قائم رہیں گی۔ تو وہ جو جذباتی فتویٰ، ایسا کچھ نہیں ہے، نہ ہم جذبات میں آئے ہیں، نہ ہم بالکل ٹھنڈے دماغ سے ہم نے غور کیا یہ مسئلے کی، اور تحقیق میں تو جذبات چلتے ہی نہیں ہیں، تحقیق میں تو بالکل ٹھنڈا دماغ، اور اپنے موقف کو 100 دفعہ توڑنا پڑے، 10 دفعہ بدلنا پڑے تو یہ بدلا جاتا ہے، کیوں تحقیق میں نئی سے نئی بات آتی رہتی ہے۔ تو ہمارا تحقیقی سوچا سمجھا موقف یہ ہے کہ مودودی صاحب معتزلی العقیدہ ہیں، معتزلی العقیدہ عقیدے کے اعتبار سے معتزلی ہیں، مطلب یہ کہ وہ گمراہ آدمی ہیں۔ ایک مثال میں نے ابھی پیش کی، اور بھی بہت مثالیں ہیں، کتابیں بھی لکھی گئی، لیکن ایسی واضح اور جلی مثال میں نے پیش کی کہ جو بھی چاہے ایک دم سمجھ بھی سکتا ہے، اس کی تحقیق بھی کر سکتا ہے۔ اور جو معتزلی عقیدہ بن گیا، یعنی ثابت ہو گیا کہ یہ عقیدے کے اعتبار سے گمراہ ہے، تو اس کی کتابیں پڑھنے کا مشورہ نہیں دیا جا سکتا۔ کیوں؟ عقیدے کی بات کہیں
ہے. ہماری تحریر میں، ہمارے بیان میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کہیں بھی بات کرتے کرتے عقیدے کی بات آ جاتی ہے، کہیں پہ ترغیب کی بات آ جاتی ہے، کہیں پہ وعظ و نصیحت کی بات آ جاتی ہے، کہیں پہ عمل کی بات آ جاتی ہے، کہیں حکایات اور چٹکلے کی بات آ جاتی ہے. تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں کسی بھی تحریر میں اور تقریر میں. تو ان کے یہاں بھی یہ ساری باتیں چلتی رہتی ہیں، تفسیر میں بھی، حدیث، ہر ان کی تحریر میں سب کچھ چلتا ہے. تو کہاں پر یہ ایک غلط عقیدے کی بات کر جائیں گے کوئی پتہ نہیں. عام آدمی میں استعداد نہیں. تو کل تھوڑی سی چھنگائی ہوئی تھی وہ غامدی صاحب کی، آج تھوڑی سی رگڑائی ہوگی مودودی صاحب کی، کہ ہمارے ان سے اختلافات کی بنیاد ہوائی باتیں نہیں ہیں، ایسی مضبوط بنیادیں ہیں جن کی جڑیں سینکڑوں سال پرانی ہیں. ہم خود کچھ بھی نہیں کہہ رہے سوائے نقل کرنے کے اور سمجھنے کے کون کیا کہہ رہا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں احقاق حق اور ابطال باطل کی توفیق عطا فرمائے اور یہ استعداد بھی پیدا فرما دے. اور یہ اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں وہ نور عطا فرمائے جس نور کے ذریعے آدمی حق اور باطل کو پہچان لیتا ہے. کہنا اتقوا فراست مؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے. اب یہ جو اللہ کا وہ نور ہے نا جو عطا ہوتا ہے اور جس سے آدمی حق اور باطل کو پہچان لیتا ہے، یہ اللہ طلب پہ اور اسباب اختیار کرنے پہ تقویٰ ہے، طہارت ہے، علم میں لگنا ہے، پھر عطا فرماتے ہیں. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اچھا حضرت، ایک بات عرض کرنی تھی. جی کہیے. کل بھی میں ایک جگہ نا فیس بک پیج پر دیکھ رہا تھا، پہلے بھی وہ ایک تحریر سامنے سے گزرتی رہتی ہے. آج آپ نے بھی تھوڑی سی یہ بات کی کہ غلام احمد قادیانی جھوٹا نبی ہے. جی بالکل. تو وہ جھوٹا تو وہ ضرور ہے، نبی تو نہیں ہے. جی. تو یہ لکھا جاتا ہے جھوٹا نبی، یعنی اس کو اس طرح بھی نبی بولا جاتا ہے، نعوذ باللہ. تو اس سے بڑا دل دکھتا ہے یہ، یعنی عجیب سا لگتا ہے. یعنی اس کو جھوٹا نبی بھی نہیں نا کہنا چاہیے، وہ نبی تو ہے ہی نہیں، وہ جھوٹا ہے. جھوٹا ہے کس دعوے میں؟ نبوت کے دعوے میں. تو اس کو کیا کہیں گے؟ جھوٹا. کس چیز میں؟ دعوے میں میں. ساتھی جو ساتھی بیٹھے ہیں ان کے سامنے سوال واضح کر دوں. ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ کوئی تحریر بھی پڑی تھی فیس بک وغیرہ پہ کہ غلام احمد قادیانی جھوٹا ہے، اس کو جھوٹا نبی کہا جاتا ہے. کہتے ہیں جھوٹا نبی بھی کہا جائے تو ساتھ نبی کا لفظ ہم نے استعمال کیا، تو یعنی یہ بھی طبیعت پہ گرام گزرتا ہے اور گزرنا بھی چاہیے. لیکن دیکھیں بعض مرتبہ مسئلے کی نوعیت واضح کرنے کے لیے بہت ساری تعبیرات اختیار کرنی پڑتی ہیں. یہ جھوٹا ہے یعنی آدمی عام گلی محلے میں بھی بولتے بولتے سودا بیچتے بھی جھوٹ بول دیتا ہے، لیکن اس جھوٹ سے آدمی کافر نہیں ہوتا. اس کا جھوٹ ایسا ہے جو کفر تک پہنچاتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں اگر نبی کی تعبیر ساتھ بولنی پڑے گی تو ساتھ جھوٹا نبی کہہ کے بولنی پڑے گی. اس سے اس کا کفر اور واضح ہوتا ہے. اکیلا جھوٹا کہنے سے تو صرف جس کو کہتے ہیں نا کہ گناہگار قرار پاتا ہے نا، تو گناہگار تو ہم میں سے کون نہیں ہوگا. تو جھوٹا نبی کہنے سے اس کا کفر واضح ہوتا ہے، اس لیے اس تعبیر کو ساتھ جوڑنا لازم ہے. صحیح. یہ ٹھیک ہے بات ہے. جزاک اللہ. بارک اللہ. سوال پوچھتے رہا کیجیے، مجھے میری طرف سے کوئی وہ نہیں ہوتا کہ نہ پوچھا جائے، بلکہ مطلب کوئی معقول سوال ہو تو اس کا مطلب جواب دینے میں بھی مزہ آتا ہے، اور بعض مرتبہ سوال بھی نیا ہوتا ہے، ہمیں بھی مطالعہ کرنا پڑتا ہے. ہمارے اکابرین میں سے گزرے ہیں مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ فرما رہے تھے، ایک کتاب ہے ان کی لکھا ہے اس میں کہ وہ ہے ہندوستان کا نظام تعلیم و تربیت، کہ یہاں پہ کیسے درسگاہوں میں سوال جواب ہوتے ہیں اور کیسے پڑھایا جاتا ہے، خصوصیات کیا ہیں. بڑی لمبی موٹی کتاب ہے. تو اس میں لکھتے ہیں البیرونی بہت لمبا سفر کیا اور مختلف جگہوں کے بارے میں اپنے تجزیات اور تاثرات بھی لکھے، سفر نامہ بھی لکھا. تو اس میں کہتے ہیں میں ہندوستان پہنچا تو یہاں کی درسگاہوں میں گیا تو کہتے ہیں یہاں پہ درسگاہ کے طالب علم یہ چپکے نہیں بیٹھتے، اساتذہ کو سانس نہیں لینے دیتے، سوال پہ سوال کرتے ہیں. جو بحث کی مثال کے طور پر یوں کہہ لیں کہ منطق کی ایک باب چھڑا، جنس نو فصل، جنس یہ ہوتی ہے، نو یہ ہوتی ہے، فصل یہ ہوتی ہے، منطق کی اصطلاحات ہیں. تو استاد نے اپنی تقریر کر دی کہ اس کے اوپر اس کے بعد پھر طالب علموں کی اس سے متعلقہ سوالات کی بوچھاڑ شروع ہو جاتی ہے. استاد جی یہ بات پھر کیسے ہوگی، استاد جی پھر یہ بات کیسے ہوگی، استاد جی پھر یہ بات کیسے ہوگی. تو کہتے اس کی بنیاد پر یہ البیرونی لکھ رہے ہیں
کہتی اسی وجہ سے کہ ہندوستانی درسگاہوں میں سوالات کیے جاتے تھے، سوالات اٹھائے جاتے تھے موضوع سے متعلق، تو کہتے یہاں کے طالب علموں میں جو کہ تشہیر اذہان ذہن اتنے تیز تھے کہ باریکی کو پکڑتے تھے. تو ہمارے ہاں بعض کتابیں ایسی ہیں جن کو آج کل بعض سچی لوگ یہ کہتے ہیں یار اس کتاب کی کیا ضرورت ہے، یعنی مصنف نے یہ بات کیوں کہی ہے، تو علمی بات ہے چلو سنتے رہیں بس، کہ یہ بات کیوں کہی، یہ جی اس لیے کہی، سوال جواب فرضی. مصنف کو زندگی بھر شاید وہ خیال نہ آیا ہو جو سوال ہم کھڑا کر دیتے ہیں اور جو جواب بھی ہم مصنف کی طرف سے دیتے ہیں کہ انہیں یہ بات یہ لفظ کیوں استعمال کیا، اس لیے کہ اس کا فائدہ یہ ہے، اس سے یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا، اس سے یہ قید لگائی وغیرہ وغیرہ. تو سوال جواب مصنف نے کیوں کہا، اس نے یہ جواب دیا، یہ شرح جامی میں ہمارے ہاں ہوتا ہے. تو آج کل اس کو مختصر بھی کیا جا رہا ہے بعض مدارس میں، اور یہ بھی کہ اس کتاب کی ضرورت ہی کیا ہے، نحو تو سادہ سادہ سے پڑھا دی. تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم بڑی محنت کر کے یہ تشہیر اذہان جو ہے نا یہ کرتے ہیں، ذہن کو اتنا تیز کرتے ہیں کہ یہ سوالات اٹھا سکے، بات کو سمجھنے کی استعداد پیدا ہو سکے. تو البیرونی نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ صفی ہندی ایک ہندی عالم تھے، وہ پہنچ گئے وہاں مصر، وہاں پہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اہل حدیثوں کے بڑے جو مڈ شمار ہوتے ہیں، بڑے ستون ہیں، تو وہ بھی تھے. تو کہتے بادشاہ جو بھی تھا امیر، اس کے دربار میں دونوں اکٹھے ہوئے، صفی ہندی بھی ابن تیمیہ بھی. تو اب جو ابن تیمیہ کا طوطی بولتا تھا، انہوں نے کوئی بات شروع کی، کوئی بحث مناظرہ شروع ہوا، تو یہ جیسے صفی ہندی اس کا جواب دینے لگے، اور پھر انہوں نے بات کی، انہوں نے اس پہ اعتراض وارد کیے. مطلب تھوڑی ہی دیر میں صفی ہندی نے ابن تیمیہ کو لاجواب کر دیا، یعنی ان سے جواب نہ بن پائے. تو پھر جب آدمی لاجواب ہو تو پھر مولوی ہوتا ہے نا، مولوی عام بادشاہ کے چپ نہ شود، وہ چپ نہیں ہوتا، کوئی دوسرا موضوع چھیڑ دیتا ہے. تو ابن تیمیہ نے بھی یہی کیا، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے دوسرا موضوع چھیڑ دیا. انہوں نے دوسرے موضوع میں گرفت جو کی تو پھر تیسرا، تیسرے سے چوتھا، چوتھے سے پانچواں. اب جدھر کو وہ بھاگے پیچھے پیچھے صفی ہندی. جب بڑی دیر گزر گئی تو ابن صفی ہندی کہنے لگے یار ان کی تعبیر ہے بڑوں کی، تو بڑوں کی تعبیر بس نقل کر رہا ہوں بغیر کسی بے ادبی کے. کہتے یہ آدمی ہے کہ پھدکتی چڑیا، کہتے جس موضوع کو شروع کرو وہ کو چھوڑ کے دوسری شاخ پہ جا بیٹھتی ہے یہ چڑیا. تو صفی ہندی نے، یعنی جو ہندی دماغ تھا، اور ہندی دماغ کی تیاری میں درسگاہوں کا یہ نظام بنیادی حیثیت رکھتا تھا کہ وہ سوال کرنے کی کھلی اجازت دیتے ہیں. ہمارے ہاں بھی درسگاہوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، جس کے ذہن میں جو سوال آئے تو ہمارے استادوں کا بقول ضرور کرے، پتہ ہوا تو جواب دے دیں گے، نہ پتہ ہوا تو لا ادری، تو کہیں گیا ہی نہیں، کہیں گے اس کا جواب ہمیں بھی نہیں پتا، کسی اور سے پوچھ لو. تو یہ اللہ کو جزائے خیر دے، سوال وغیرہ کوئی ذہن میں آتا ہے تو پوچھ لیتے ہیں، پوچھتے رہیے. ہم سے جواب مل گیا تو بہت اچھا، نہیں تو بہت لوگ بڑے ہیں دنیا میں، ان سے جواب مل جائے گا. ڈاکٹر اسرار صاحب اچھا دیکھیں، قرآن میں ایک جگہ آیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ تمہیں آزماتا ہے، یعنی آزما کے دوسروں کو دکھانا چاہتا ہے تاکہ پتہ لگ جائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل والا ہے. یہ عمل کا حسن جو ہے، اس کے اندر تفسیر میں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پتے کی بات کہی ہے. کہتے ہیں کہ عمل اس میں حسن تب آتا ہے جب اس میں دو باتیں ہوں، اخلص اور اسوب، دو تعبیریں انہوں نے اختیار کی ہیں. ایک تو عمل کے اندر اخلاص ہو، دوسرا اس عمل کے اندر طریقہ صحیح ہو، اتباع سنت ہو، یعنی جو کام کرنے کے لوازمات ہیں وہ پورے ہوں. تو ایک تو اخلاص ہونا چاہیے اور دوسرا طریقہ ٹھیک ہونا چاہیے. اگر ایک آدمی بہت اخلاص کے ساتھ کیا نام ہے کسی کا آپریشن شروع کر دے، دل کا آپریشن، طریقہ آتا نہیں، ڈاکٹر ہے نہیں، بڑے اخلاص کے ساتھ، تو یہ بندہ مار دے گا، کہیں گے نہ کرو. اچھا اب ہے تو پورا ماہر، لیکن بھائی پیسے دو گے تو میں کروں گا کیا نام ہے آپریشن، ورنہ نہیں ہے تو لے جاؤ، بندہ مرتا ہے تو مرے، مجھے کیا، مجھے تو پیسے چاہیے. اخلاص نہیں ہے. تو کہتے ہیں عمل میں حسن تب آتا ہے جب دو شرطیں پائی جائیں، ایک اس کے اندر اخلاص ہو اور دوسرا اس کا طریقہ ٹھیک ہو. اور یہ وہ دو بنیادیں ہیں، یہ ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیجئے، بلکہ میں عرض کروں ساری زندگی کے لیے یہ ذہن سے نہ نکلنا چاہیے کہ یہ وہ دو بنیادیں ہیں جس کی بنیاد پر اختلاف معتبر ہوتا ہے. میں آپ سے چھوڑیں میری آپ کی مثال، اوپر جاتے ہیں.
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی تھے ان کی فقہ مدونہ ہوئی. یہ 4 ائمہ اربع مذاہب متبوعہ کہلاتے ہیں جن کی اتباع آج تک ہو رہی ہے. اچھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں امام کے پیچھے نماز میں چپ کھڑے رہنا واجب ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں صرف فاتحہ پڑھنا واجب ہے، وہاں چپ رہنا واجب، وہاں پہ پڑھنا واجب. اب ہم سے مولوی صاحب سے پوچھو تو مولوی صاحب کہیں گے کہ دونوں باتیں صحیح ہیں. کیوں؟ اختلاف دونوں کا مطلب 180 ڈگری میں نا، ایک ادھر ایک ادھر، اور دونوں باتیں صحیح ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں باتوں کو کہنے والے مخلص بھی اعلیٰ درجے کے تھے اور عالم بھی جہالت کی بنیاد پہ بات نہیں کی، لا علمی کی بنیاد پہ نہیں کی. انہی نصوص کو، قرآن کو، حدیث کو، کتاب و سنت کو سامنے رکھ کے اخلاص کے ساتھ اجتہاد کیا اور نتیجہ نکلا تو انہوں نے کہا یہ ہے مسئلہ. اور ادھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کچھ کیا تو انہوں نے کہا یہ ہے مسئلہ، نتیجہ مختلف نکل آیا، لیکن وہ جہالت کی بنیاد پہ نہیں تھا، علم کی بنیاد پہ تھا. اور دوسرا، اس کی بنیاد اخلاص کے اوپر تھی. اب ہم جیسا اخلاص کا دعویٰ نہیں کر سکتا، علم تو ہے ہی نہیں، تو ہمارا علم بھی معتبر نہیں، ہمارا اخلاص بھی معتبر نہیں. تو ہر وہ بات جو علم اور اخلاص کی بنیاد پر کہی جائے وہ ٹھیک ہے، اور جو اخلاص کتنا ہی اعلیٰ درجے کا ہو لیکن علم نہ ہو تو بھئی وہ پھر معتبر نہیں ہوگی. اب آتے ہیں جو سوال پوچھا ڈاکٹر اسرار صاحب کے بارے میں. ڈاکٹر اسرار صاحب عالم نہیں ہیں، عالم نہیں ہیں، یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ قرآن کا درس دیتے ہیں اور عالم ہیں تو آپ کو غلط لگتا ہے. یہ ہم سے پوچھیں جن کا دن رات کا پڑھنا پڑھانا اور علم کا مشغلہ ہے، وہ عالم نہیں ہے. اچھا، اب وہ اخلاص کو اللہ جانے اور وہ جانے، آدمی جانتا ہے یا اس کے قرائن سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن ہم اخلاص سے بحث ہی نہیں کرتے. ہمارے اکابرین میں سے مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جب قادیانیت کے مسئلے پہ بحث کی تھی تو کہ فرمایا تھا کہ بعض باتیں ایسی ہیں جن میں مجھے اس کی نیت سے بحث کرنی پڑے گی، اور وہ نیت ظاہر ہے کہ کیا اس کی نیت ہے، لیکن چونکہ نیت ایک باطنی معاملہ ہے لہٰذا میں پھر بھی اس سے بحث نہیں کرتا، میں ظاہری چیزوں سے بحث کرتا ہوں. تو باطنی چیزوں سے بھی بحث وہ حضرات تو کر سکتے تھے، اتنے بڑے درجے کے تھے، لیکن ہمیں ایک قاعدہ دے گے کہ باطنی چیزوں سے بحث نہ کرو، تم ظاہری چیزوں پہ حکم لگاؤ. شریعت کا بھی مزاج یہی ہے. تو ہم ڈاکٹر اسرار صاحب کی باطنی نیت کیا تھی؟ تو اچھے آدمی معلوم ہوتے تھے، متدین تھے، باشرہ تھے. تو ان قرائن میں ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں 100% کہ وہ مخلص تھے، لیکن صرف اخلاص سے ان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ علمی بات میں اتنی بڑی بات کہتے ہیں جن کو ایک علمی اختلاف سے بھی تعبیر کیا جائے. دیکھو ہم اپنی تعبیر میں کہتے ہیں لا یعبأ بہ، اس کا پرے کاہ کی حیثیت نہیں رکھتا. تو ان کی کوئی بات، کوئی ترغیب و ترہیب کی بات یا بیان وغیرہ بس ٹھیک ہے، کسی کو فائدہ ہوا تو نماز پڑھنے لگ گیا یا اعمال کرنے لگا، تو اس درجے میں تو ہمارے تبلیغی ساتھی بھی بیان کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ ان کے اختلاف کو اختلاف کی نوعیت اور اختلاف کا درجہ حاصل ہو، تو اس کے لیے معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ 2 چیزوں کا پہلے پورے درجے پہ ہونا ضروری ہے، ایک اخلاص اور دوسرا علم کامل. اخلاص کامل اور علم کامل، یہ 2 چیزیں ہوں گی تو پھر اس کی کوئی رائے، کوئی اختلاف معتبر ہوگا. اب جب وہ علمی پایا ان کا مسلم نہیں، علماء کے ہاں مسلم نہیں، اخلاص ہوگا، تو اب ان کی بات کو ہم کیا درجہ دیں؟ ہم یہی کہیں گے کہ انہوں نے کوشش تو کی لیکن غلطیاں کی ہیں، اور بہت ساری کی ہیں، بہت ساری کی ہیں. تو اگر کوئی کہتا ہے کہ عالم ہے تو ہم کہیں گے نہیں بھائی، ہماری تحقیق یہ ہے کہ وہ عالم نہیں ہے، اور یہ ان کو خود بھی تسلیم ہے. وہ خود کہتے ہیں میں عالم نہیں ہوں، کئی جگہ کہہ دیتے ہیں کہ میں عالم نہیں ہوں، اور حدیث پہ تو میری بالکل نگاہ نہیں ہے، ان کے اپنے بیانات ہیں. تو اس لیے ڈاکٹر اسرار صاحب مخلص تو ہوں گے لیکن کئی جگہ غلطیاں کر گئے ہیں، کافی ساری غلطیاں کر گئے ہیں. لیکن بہرحال اس طرح یہ ہے کہ ایک قرآن کی محنت کر گئے، اللہ ان کی لغزشوں کو معاف فرمائے، اور آخر میں جو ان کی نیکیاں تھی اس سے ان کو فائدہ ہو اور وہ نجات پا جائیں. لیکن کوئی بھی اگر دوسرا آدمی پوچھے گا تو ہم کہیں گے ان کی نہج پہ بالکل نہ چلنا، خطرناک نہج ہے، غلط نہج ہے، اس پہ چلنا نہیں، چلو تم علماء ہی کے پیچھے. اتنی صراحت کے ساتھ ٹھیک ہے جی. سب کے بارے میں سوال کرنا ہے. کس کے بارے میں؟ سبق کے بارے میں. آج صرف و نحو کے استاد صاحب تو آئے نہیں، لیکن میں صرف و نحو کے حوالے سے ایک تھوڑا سا سوال کرنا ہے. یہ ہم نے آیت نمبر 136
136 جی نمبر جو ہم نے آج آیت پڑھی نا تفسیر میں، انزل جی الینا بالکل وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل، یہ جی جو ہے انزل الی، یہ حروف جارہ میں سے ہے، لیکن ابراہیم پر ابراہیم منصوب ہے، اسماعیل منصوب ہے، اسحاق منصوب، یہ سارے منصوب آ رہے ہیں، مجرور نہیں ہے۔ ماشاء اللہ، آپ کا سوال تو ویلڈ ہے۔ آپ بھی صرف نہ پڑھتے ہیں؟ سوال یہ کہہ رہے ہیں کہ جی الہ جو ہے، میں یہ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے ان سے پوچھ رہا تھا، تو کہہ رہے ہیں الہ حرف جار ہے اور اس کے بعد جو آئے وہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ بتائیں۔ مجرور، مجرور ہونا چاہیے، مجرور، جار مجرور جی نہیں جی پڑھا؟ اچھا، تو جار مجرور، تو کہہ رہے ہیں کہ الہ کے بعد جب مجرور ہو تو مجرور پہ عموماً زیر آتی ہے۔ اصل میں ابھی آپ نے صرف و نحو کہاں تک پڑھی ہے؟ ابھی تو ہم یہاں پہنچے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یہ امر پڑھ رہے ہیں ابھی، اور مورب مبنی پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، مورب مبنی، منصرف غیر منصرف جی جی، پڑھ لیا کہ نہیں؟ نہیں ابھی منصرف غیر نہیں، ابھی منصرف، معمولی سا ذکر ہوا تھا اس کا، نہیں ابھی معمولی سا ذکر اچھا ہوا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس میں متمکن کی 16 قسمیں ہیں، وہ بھی آگے آئیں گی انشاءاللہ۔ تو یہ جو ہے نا کہ زبر زیر پیش، جسے فاعل مفعول اور مجرور کا ہونا پتہ چلتا ہے، یہ کس طرح پتہ چلے گا؟ تو اس کے لیے 16 کیٹیگریز بنائی گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس صحیح ہے، میں اس کو ہم کہتے ہیں غیر منصرف، ایسے نام ٹھیک، جو عربی زبان کے آنے سے بھی پہلے کے ہیں۔ تو پرانے جو انبیاء گزرے ہیں وہ سارے ایسے ہی ہوئے نا، اسلام کے آنے سے پہلے، عربی جی زبان سے پہلے کے انبیاء۔ تو اسی طرح ساری جگہوں کے علاقوں کے نام بھی بہت پرانے ہیں، تو کہا کہ اوطان، بلدان اور قدیم اسماء، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ غیر منصرف ہیں۔ تو غیر منصرف، چلیں آپ سن لیں، ایک دفعہ میں بیان کر دیتا ہوں، سمجھ نہیں آئے گی، سمجھ تو باقاعدہ پڑھنے سے آئے گی۔ کہتے ہیں غیر منصرف وہ اسم ہوتا ہے جس کے اندر منع صرف کے 9 اسباب پائے جائیں: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وصف اور الف نون زائدتان۔ ایک رہ گیا، عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، الف نون زائدتان۔ 9واں کون سا بھائی؟ ایک چیز میرے ذہن سے نکل گئی ہے، عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، وزن فعل اور الف نون زائدتان۔ یہ پڑھا ہوا ہے آپ نے؟ انہوں نے بتا دیا، وزن فعل اور الف نون زائدتان۔ تو یہ 9 اسباب ہیں جن کی وجہ سے کوئی بھی اسم جو ہے وہ غیر منصرف ہو جاتا ہے۔ تو غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس کے اوپر کسرہ اور تنوین نہیں آتی، نہ تو اسم کے اوپر تنوین آئے گی نہ کسرہ آئے گا۔ اچھا، جب حرف جار آ جائے تو اس کو کسرہ تو آنا چاہیے، اور یعنی یہ غیر منصرف ہے، یہ کسرہ نہیں قبول کرتا، تو کیا کریں گے؟ اس کے اوپر زبر دے دیں گے۔ تو اب خلاصہ ساری بات یہ ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یہ تمام کے تمام غیر منصرف ہیں، یہ کسرہ کو قبول نہیں کرتے۔ تو کسرہ جب یہ مجرور ہو، مضاف الیہ ہو یا حرف جر آ جائے تو اس صورت میں اس کے اوپر زبر ہی آتی ہے۔ آگے سمجھ؟ اسی لیے جب ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب، یہ عجمہ بھی ہے، علم بھی ہے، تو جب آگے گزرے تو والاسبات، اسبات کے اوپر کیا ہے؟ کسرہ، اسبات کی حرکت کیا ہے آخر میں؟ والاسباتی، یہاں پہ الہ ان سب کے اوپر داخل ہے نا، حرف عطف کی وجہ سے، الہ ابراہیم جی و جی اسماعیل و جی جی، اسحاق و یعقوب والاسباتی۔ اسبات غیر منصرف نہیں تھا، اس کے نیچے زیر آ گیا، لیکن یہ سارے کے سارے غیر منصرف تھے تو ان کے اوپر کسرہ نہیں آ سکتا، تو اس کے اوپر پھر زبر آتی ہے۔ یہ جب ٹھیک ہو 16 گیا، قسمیں پڑھیں گے نا تو اس میں انشاءاللہ یہ ساری تفصیل آ جائے گی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، یعنی آپ جاگ کے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ بس اللہ یہ بہت خوش رکھے۔ آپ کی شفقت